تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ تم مسلمان رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ جب کسی آیت کا پہلا لفظ تم یا ایھا الذین آمنو سنو تو اپنا کان اور دماغ دونوں لگا دو، اس لیے کہ کسی آیت کا پہلا لفظ اگر یہ رہے گا یا ایھا الذین آمنو تو اس میں صرف دو چیز رہے گی اس آیت میں، یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز کی ممانعت، اور انہی دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جس سے رب العالمین نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ اگر آدمی غور کرے، کان اور دماغ لگانے کی بات جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے، اس میں ایک اور نکتہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہیں کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہیں کہا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں مراد اہل کتاب ہے، وہاں کافر ہے۔ کہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ غور کیجئے، اس پورے مجمع کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب کہا جائے گا یا اے لوگو سب مخاطب ہوں گے، لیکن اس میں ایک شخص کا الگ سے نام لیا جائے اور کہا جائے عبداللہ، تو جو عبداللہ نام کا ہوگا اس کو فوراً متوجہ ہو جانا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کائنات کے اتنے لوگوں میں سے چن کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون متوجہ ہوگا؟ جو ایمان والا ہوگا، اور جو نہ متوجہ ہوا وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے۔ اللہ نے سب انسانوں سے الگ کیا، کافروں سے، اہل کتاب سے، تمام عام لوگوں سے، کہا اے ایمان والو، کیا کہا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار تمہاری موت اس حالت میں ہونا چاہیے کہ تم مسلمان رہو۔ عربی زبان میں مسلم کہا جاتا ہے ایسے اونٹ کو جس کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے۔ جب کسی جانور کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جاتی ہے، جس کو نکیل کہتے ہیں، تو آپ اس نکیل کو اگر ایک بچے کے حوالے کریں تو وہ جدھر چاہے اس جانور کو لے جائے، کیونکہ ناک میں نکیل ہوگی، ذرا سا کھینچنے پر اسی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے کہا مسلم، ایک مسلمان جو ہے اس کی ناک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نکیل ہوتی ہے، اللہ اور اس کا رسول جدھر لے جائے، اب وہ خوش ہے تو رسول اور اللہ کے طریقے پر، ورنہ اگر مشکل میں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر، تنہائی میں ہے، مجلس میں ہے، بازار میں ہے، کاروبار میں ہے، رشتے میں ہے، گھر میں ہے، گفتگو میں ہے، ہر جگہ جدھر اس کو اللہ اور اس کا رسول لے جائے گا اس کے مطابق کرے گا۔ اس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے، مسلم ہو گیا۔ خطبے میں وقت بڑا محدود رہتا ہے اور یہاں بہت ہی محدود وقت ہے، اس لیے مجھ کو جو عنوان دیا گیا اب میں اس مختصر سی تمہید کے بعد سیدھا اسی پر، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو شریعت جو دین دیا ہے کامل دین ہے، مکمل، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک انسان زندگی کے کسی ایک مرحلے میں، بچپن سے لے کر جوانی تک، کاروبار سے لے کر کے گھریلو زندگی تک، رشتہ داریوں سے لے کر کے نکاح اور وراثت کے احکامات تک، اصول تجارت تک، انداز گفتگو تک، مال کے خرچ کرنے کے طریقے سے، مال کو کمانے کا پورا ضابطہ، زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سیاست کے ضابطے، محکوم کے لیے قوانین، تعزیری قوانین، گھریلو قوانین، معاشرتی قوانین، ہر چیز کی تفصیلات، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ زندگی کا کوئی ایک مرحلہ، ایک سیکنڈ آپ نہیں بچا سکتے جس میں رہنمائی نہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ، ایک مرتبہ کسی یہودی نے بطور مذاق آپ سے کہا، تضحیک آمیز انداز میں، تمہارا نبی ہوا ہے؟
جو پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ایسا نبی ہم کو بنائے اسوہ اور نمونے کے طور پر دیا ہے جس نے اتنی چھوٹی بات میں بھی ہماری رہنمائی کی, یہاں بھی ہم کو تشنا نہیں چھوڑا, ہر جگہ ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے ہر جگہ مکمل رہنمائی کرنے والا دین دیا ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے انسانی زندگی کا. اس میں ہمیں اہم اور غیر اہم اور افضل و مفضول ساری بحثیں ہیں. جب ایک آدمی مومن ہو جاتا ہے, مکمل اسلام ہے اس کے پاس, تو وہ ہر چیز شریعت کے آئینے میں دیکھتا ہے, اسلام کے آئینے میں. ہمارے نزدیک اب کسی دن کی اہمیت اس وقت ہے جب اللہ اور اس کا رسول اس کو اہم قرار دے. کسی مہینے کی اہمیت اس وقت ہے جب اللہ اور اس کا رسول اس کو اہم قرار دے. کسی رات کی, کسی پل کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا رمضان المبارک کو. دنوں میں سب سے افضل دن ایام ذی الحجہ کے. راتوں میں سب سے افضل رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مقامات ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 مقامات, مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی, اس کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. مقامات کی اہمیت, دن کی اہمیت, وقت کی اہمیت اسی وقت ہمارے نزدیک ہے جب اللہ اور اس کا رسول اہم قرار دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, سن میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان کی, اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھ لیتا, کبھی نہیں چومتا. تو ایک مومن کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت اس وقت ہے جب رب یا اس کا رسول اس کو اہم قرار دے, شریعت اہم قرار دے. ابھی جس ماہ سے گزر رہے ہیں ماہ شعبان المعظم, اس میں ایک رات ہے 15ویں شعبان کی رات. مسلمانوں کے اندر یہ بہت زیادہ مشہور ہے, بڑی مقبول ہے. اور سچ کہیں تو مسلمانوں میں 3 تہوار ایسے ہیں جو مسلمانوں میں مسلمانوں کے نہیں ہیں, یہ شیعوں کے. لیکن افسوس یہ کہ اس کو ہمارے یہاں سنی, دیوبندی, اہل حدیث کا اختلاف سمجھ لیا جاتا ہے. یہ تینوں تہوار مسلمانوں کے نہیں ہیں. ایک جس کے بہت اہتمام ہوتا ہے محرم الحرام. اللہ نے دین مکمل کیا اللہ کے نبی پر, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. کب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ دنیا سے 10 ہجری میں رخصت ہوئے اور 60 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا, لیکن ہمارے یہاں اس کو دین بنا لیا گیا. دین, میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں. دوسرا, اس میں ساری رنگامیزی رافضیوں کی ہوئی ہے. اس کی یہ حیثیت ہے کہ 10 محرم الحرام خوشی کا دن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ روزہ رکھتے تھے, تمام صحابہ یوم عاشورہ کا. مدینہ گئے, یہود کو دیکھا تو پوچھا کیا ہے, کہا اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی, اس کے شکرانے کا روزہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آئندہ سال میں اگر رہا تو 2 رکھوں گا, ایک تمہاری مخالفت میں اور ایک میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو انعام دیا تھا اس کے شکر کا. ہم نے اس کو غم کا دن بنا لیا, اور ہم نے نہیں, باقاعدہ پلان کر کے بنایا گیا. میں اس کو محدود وقتوں میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی. دوسرا ہے رجب کے مہینے میں 22 رجب کے کنڈے, جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اس وقت جو کنڈا بھرنا ہے, جھوٹی کہانی بنائی گئی, تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لکڑہارے کی جو کہانی ہے, عجیب بات یہ کہ اس دور میں دارالخلافہ مدینہ تھا ہی نہیں جس دور میں وہاں وزیر کا بحیل بتاتے ہیں, جانے دیجیے وہ. تیسرا ہے 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے, یہ اختلافی مسئلہ بنایا گیا ہے, یہ نہ بریلوی حضرات کی ہے, نہ دیوبندی حضرات, نہ اہل حدیث حضرات کی. سمجھ لیجئے اس کو, اور میں دلیلوں سے انشاءاللہ العزیز یہ بات پیش کروں گا. شب برات پہلی چیز, اس کا نام شب برات کیوں ہے؟ اصل میں یہ رافضیوں کی بنائی ہوئی ہے.
رافضیت کیا ہے؟ ایک ہلکی سی تصویر میں 2 سے 5 منٹوں میں پیش کروں گا. رافضیت شیعت اسلام کے پیرالل بالکل مقابل ایک مذہب ہے، بالکل مقابل. اللہ کے نبی کی جب دعوت چل گئی، ساری توانائیاں لگا کر کے کفر اور یہود اس تحریک کو نہ روک سکے جو دل کو اپیل کرنے والی اسلامی تحریک تھی. اسلام تھا یہ دل سے اپیل کرتا ہے، اور میرا دعویٰ ہے دنیا کے ہر شخص کی چوائس اسلام ہے. وہ عنوان نہیں ہے، ورنہ اس پر ہر شخص چوائس اسلام کرے گا اگر اس کے سامنے چوائس رکھی جائے گی. تو یہ اپیل کرنے والی چیز تھی، اس کو تلوار سے بھی نہیں روکا جا سکا، تاریخ اس کی شاہد ہے. خیر، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تحریک، یہ عقیدہ، یہ مذہب اس کو روکا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے ایک سازش کی. یہودیوں نے، سازشی قوم ہے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کام کے ساتھ انہوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیا وہ یہودی تھا. پولس، پوری تاریخ پڑ جائے گی اس کی، مکمل بحثیں ملے گی آپ کو ان لوگوں کے یہاں. خیر، تو یہودیوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن سبا صنعا، یمن کا رہنے والا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور مسلمانوں میں محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر ایسی تعلیمات عام کی جو بالکل اسلام کے مخالف، اسلام کے خلاف تھی. مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے عیب ہے. رافضیوں کا ایک عقیدہ ایسا ہے کہ آپ اس کو سن نہیں سکتے. بدا کا عقیدہ سب سے خطرناک، دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو ایسا گھٹیا عقیدہ نہیں پایا جائے گا. بدا کا مطلب یہ کہ اللہ کو بھی اچانک معلوم پڑتی ہے کوئی چیز. اور یہ بوہرا اور رافضی جو ہیں تو یہ ایک تھے 6 امام تک. 6ٹھے امام کا معاملہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو امام ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا، ران سے پیدا ہوتا ہے. اس کو آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ پیدائشی امام رہتا ہے. یہ ان کی کتابوں میں ہے، اور آج نیٹ کا دور ہے، آپ کلک کیجئے سب سامنے آ جائے گا. تو ان کا جو 6ٹھا امام پیدا ہوا جعفر، 6ٹھے امام جو ہے ان کے جعفر صادق، وہ متقی آدمی تھے. ان کے لڑکے اسماعیل ان کی زندگی میں مر گئے. اب ان کے ہاں تو ہے کہ امام کو علم غیب رہتا ہے، قیامت تک سب علم ہے. اب جو ان کی زندگی میں مر گئے تو اب کیا کریں؟ تو یہاں سے بہرا الگ ہو گئے، اسی لیے اسماعیلی کہا جاتا ہے ان کو. وہ 6 کو مانتے. اور یہ رافضی جو ہے انہوں نے ایک عقیدہ بنایا کہ اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ اس کفر کو بکنے پر ہمیں معاف فرما رب العالمین. استغفر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اچانک معلوم ہوا. ہمارے یہاں ہمارا عقیدہ ہے سبحانک اللہ، تمام علوم سے پاک ہے رب العالمین. ہمارا عقیدہ ہے قرآن میں جیسا نازل ہوا قیامت کی صبح تک کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی. میں تو انشاءاللہ اس پر اگر موقع رہا تو شام میں کہوں گا مفصل. ان کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رافضی کہتا ہے 4 قسموں کی تحریف ہوئی. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنتی، سب یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد 4، اب بعض روایتوں میں 5 کے علاوہ سب مرتد اور کافر ہو گئے. حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت ابو ذر غفاری، یہ 5 کو چھوڑ کر نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ سب کافر ہو گئے. اگر صحابہ کرام کے بارے میں کیا ان کی کتابوں میں ہے بتاؤ. خمینی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، خمینی اپنی کتاب کے اندر کہ بڑی گھٹیا تحریر ہے الحکومت الاسلامیہ لمملکت التقوینیہ میں لکھنا، انتہائی غلیظ جگہ پر صحابہ کرام کا نام لکھنے کا. ایران میں آج بھی ایسے بھانڈے دکھتے ہیں لیٹرین میں لگانے والے جن کے پیر رکھنے کے مقامات پر ابو بکر عمر لکھا رہتا ہے. اب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، ایسی گالی اما عائشہ کو لکھی ہوئی ہے، سینہ پھٹ جائے گا اگر میں بتاؤں. سڑک چھاپ قسم کا گنڈا کسی اس گلی کے معتبر آدمی کے سامنے وہ گالی نہیں بکے گا. گالیاں تبرہ ان کے ہاں دین ہے. ہمارے یہاں اللہ کے نبی نے کہا متع قیامت تک کے حرام ہے. متع کسی عورت سے آپ نکاح کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن کے لیے کچھ پیسہ دے کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے راستے یا اپنے راستے. مشرکین مکہ کرتے تھے، اسلام نے حرام قرار دیا. ان کے یہاں افضل عبادت ہے. خمینی لکھتا ہے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا بھی متع کیا جا سکتا ہے، گواہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں.
اب کعبہ خانوں کو آباد کرنے میں کیا چیز رہ گئی؟ افضل ترین عبادت ہے. ایک مرتبہ اگر آدمی متا کرے تو اس کا درجہ حسن اتنا، 2 مرتبہ کرے تو حسین، 3 مرتبہ کرے تو علی، 4 مرتبہ کرے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کے نبی کے برابر. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حوالہ میرے ذمے، میں جتنی باتیں اس منبر سے کہوں گا ہر بات کا جواب دے ہوں. عام ہے بالکل، یہ ان کا عقیدہ ہے. دین اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر. رامسی کہتا ہے دین کا نو حصہ تقیہ جھوٹ ہے، دل میں کچھ زبان میں کچھ. آپ اس کی بات کا کبھی اعتبار نہ کرنا. اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ معصومین تمام انبیاء رسل اور افضل ملائکہ سے برتر ہیں، تمام انبیاء سے. یہ ان کے عقیدہ ہے. تو ان رافضیوں کا یہ بنایا ہوا ہے. کیوں؟ ان کے یہاں مانا جاتا ہے 12 امام. حالانکہ حضرت حسن عسکری جو ان کے 11ویں امام ہیں ان کو اولاد نہیں تھی، لیکن یہ کہتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ خلیفہ وقت اور سنیوں کی خوف سے جو ہے چھپا ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ بچہ 4 سال کی عمر میں سرمن رائی یا غار سربت 2 نام آتے ہیں. حضرت فاطمہ کا مذہب فاطمی اور موسیٰ کلیم کا عصا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھری، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری، اور اصلی قرآن جبر جامع سب اس میں رکھا اور لے کر وہ غار میں گھس گیا. اب قیامت کے قریب 313 اصلی شیعہ پیدا ہو جائیں گے تو وہ نکلے گا، سارے سنیوں کا قتل عام کرے گا، ابو بکر اور عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر کے سولی پر چڑھائے گا، حضرت عائشہ پر حد جاری کرے گا. جب ان کو سولی پر چڑھائے گا، یہ روایت ہے، تو اس وقت جو سنی اپنے آپ کو چھپا لے جائیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ جس جھاڑ پر چڑھائے گا وہ جھاڑ بالکل ہرا بھرا ہو جائے گا، تو پھر ان کو پہچان کر مارے گا. اس 12ویں امام کی پیدائش ہے، اس کی خوشی میں شب برات مناتے ہیں. یہ اسی لیے اس روز نیا کپڑا پہنتے ہیں. یہ جو حلوے مانڈے بنائے جاتے ہیں ایسی بنیاد پر بنایا جاتا ہے. یہ جو گھروں میں چونا گچھی کی جاتی ہے یہ اسی لیے رافضی اس روز کنووں میں اور غاروں میں جا کر کے چٹھیاں ڈالتے ہیں کہ اے امام آ جائیے اور ہماری سنیوں کے خلاف مدد کیجیے. پوری تاریخ میں ابھی میڈیا کا دور ہے، بعض لوگ ایران کی ایک خبر ایک بیان پر اچھل کود مچاتے ہیں. پوری تاریخ میں رافضیوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے جنگ نہیں کی، یاد رکھیے. پوری تاریخ کے اندر 7 سال تک کے بنا حجر اسود کے کعبۃ اللہ کا طواف ہوا ہے. یہی لوگ کرامتا اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے. حضرت اٹھائیے تاریخ اسلام اکبر شاہ ندیم آبادی کی. خیر، تو ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ اسی لیے سب کیا جاتا ہے. اب عام آدمی اس کو منائے، اس کے لیے کیا کیا، کتنے واقعات مشہور کیے. موسی کی طرف آ رہا ہوں، کتنی چیزیں مشہور کی رافضیوں نے. یہ تمام کے تمام ان کی طرف سے. سب سے پہلی چیز اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے شب برات. شب کا لفظ عربی زبان کریں گے. عربی زبان میں رات کو کہا جاتا ہے لیل. جیسے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے ایک حصے میں لے گئی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. عربی زبان میں لیل کہا جاتا ہے. اگر قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہوتا تو کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ لیلۃ من نصف شعبان اس کا نام ہوتا. لیکن اس کا نام کیا ہے؟ شب برات. شب فارسی لفظ ہے، ایرانیوں کا بنایا ہوا. اسی لیے 6 ہجری سے پہلے آپ اس لفظ کو کسی بھی کتاب میں نہیں پائیں گے. 6 ہجری کے بعد ابن جہزم نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں، غریت الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، امام غزالی نے احیاء میں، اور اس کے بعد سارے لوگوں نے یہ لفظ کو استعمال کرنا شروع کیا. اب اس کا ترجمہ کرنے میں، اس لفظ کا ترجمہ کریں گے تو کیا بات بنے گی؟ شب برات، سنیوں سے بیزاری کی رات. برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری. اللہ نے قرآن میں کہا برات من اللہ و رسولہ، بری اللہ اور اس کا رسول. سورہ توبہ کی پہلی آیت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا بھی قول ہے، پوچھا گیا
کہ اس میں بسم اللہ کی نہیں ہے. 114 صورتوں میں بسم اللہ ہے. 113 معاف کیجیے گا, 114 قرآن میں کل صورتیں ہیں اور 113 کے آغاز میں بسم اللہ ہے اور اس میں بسم اللہ نہیں ہے. کہا یہ برات کی غضب کی آیت ہے, بسم اللہ کیسے؟ بسم اللہ تو امان کے لیے. یہ مشرکین سے کہا گیا اب حدود حرم کے باہر ہو جاؤ, تو یہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان الله كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قیامت کے روز پیشوا اپنے ماننے والوں کو دیکھیں گے کہ یہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ایک موقع دے دنیا میں جاننے کا, جیسے یہ انکار کر رہے ہیں ویسے ہم بھی انکار کریں گے. ان کے پیشوا کہیں گے تو ہم تم کو نہیں جانتے, برات کا اظہار کریں گے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ شب برات, سنیوں سے بیزاری کی رات, برات کی رات, اس کا ترجمہ ہوا. اب میں تیزی سے آتا ہوں. مسلمانوں کے درمیان یہ بہت مقبول ہوئی. کچھ حدیثیں ہیں وہ پیش کر دوں گا اور آخری بات پیش کر کے اپنی بات سمیٹ لوں گا. بہت مشہور حدیثیں, ابھی آپ پمفلیٹ نکلیں گے کہ اس میں حدیثیں رہے گی. ایک بہت مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے, وہ تفصیلات سب کے علموں میں ہے. آپ بقیہ غرقد گئے اور وہاں سے واپس آئے, آپ نے پیچھا کیا. یہ حدیث ضعیف ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں. علامہ طاہر پٹلی کے کتاب تذکرۃ الموضوعات پڑھیے, علامہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات اٹھا کر دیکھیے, فتح الملہم کی شرح مسلم علامہ شبیر احمد عثمانی کی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. ساری روایتیں جو شب برات کے سلسلے کی ہے سب ضعیف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پاس وقت تو نہیں ہے ورنہ میں حوالے دیتا. علماء نے جو اس کے اوپر تاخت کیا ہے. یہ ایک تبرہ بھی حضرت عائشہ کا. کیا اماں عائشہ اللہ کے نبی کی جاسوسی کرے گی؟ ذرا تو سوچئے, یہ تو تبرہ کرتے ہی ہے. اچھا اس حدیث پر آپ عمل کر لیجئے, آپ چپکے سے اٹھ کے جائیے اور پھر آپ کی اہلیہ آپ کا پیچھا بھی کرے, مگر وہ جاسوسی کیا کام کی جو اہلیہ کو معلوم ہو. اچھا اللہ کے نبی چپکے سے اٹھ کر گئے, اللہ کے نبی نے اماں عائشہ کو نہیں بتایا اتنی فضیلت والی رات ہے, اٹھ عبادت کر. ابو بکر عمر اور عثمان کو نہیں بتایا اٹھ عبادت کر, کسی کو خبر نہیں. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, الزام تبرہ ہے اللہ کے نبی پر, یہ واضح کر رہا ہے. اور ہمارا بھولا بھالا مسلمان بھائی سنو, میں نے جو آیت تلاوت کی چھٹے پارے کی آیت ہے, یا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی. اللہ کہتا ہے رسول جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا ہے کھل کر کے پہنچا دے, کھول کر کے. اور اگر تو نے نہیں پہنچایا, قرآن پڑھیے قرآن, تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اماں عائشہ کہتی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات نہیں بتائی تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے سب بتایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑی پریشانی اور تکلیف آئے گی, اس لیے واللہ یعصمک من الناس, لوگوں سے حفاظت اللہ ارشاد فرما رہا ہے میری ذمہ داری نبی سے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آگے بڑھیے, اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کچھ ہے حدیث میں؟ کوئی عمل ہے؟ کوئی تفسیر ہے اس کی؟ اس کے اوپر غور کرتے جائیے اور آگے بڑھیے. میں تیزی سے گزروں گا, آپ کے یہاں شاید گھڑی بھی تیز چلتی ہے تو آپ غور کیجیے. دوسری ہے حدیث, بہت یہ ضعیف ہے. دوسری, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں 2-4 حدیثوں کا صرف وہ کر دیتا ہوں کیونکہ چند لقمے دیکھ کا ذائقہ دے دیتے ہیں, پورے دیکھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس روز اللہ تعالیٰ ہر کینہ پرور اور ہر مشرک کو چھوڑ کر سب کی مغفرت فرماتا ہے. ایک روایت بڑی بکر کے بھیڑوں کے برابر اللہ مغفرت فرماتا ہے نا روایت مشہور, جانتے ہو یہ روایت کیا ہے؟ اس کو بیان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے لڑکے محمد نے, ان سے بیان کیا ان کے لڑکے قاسم نے. بس یہیں تک کی سند لے لیتا ہوں, نیچے کا جو راوی اصل میں جھوٹ اسی نے گڑا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد، جب ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 2 سال 6 مہینہ 18 دن تھی. کتنی؟ 2 سال 6 مہینہ 18 دن. ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، 2 سال کے بچے ہمارے یہاں بھی رہتے ہیں. جھوٹے نے اتنا بھی دھیان نہیں دیا، یہ جھوٹ ہے آپ کے اوپر. اور یہ کون ہے جانتے ہو؟ محمد، قاتلین عثمان میں سے ہیں. ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا 37 سال کی عمر میں، یہ محمد کو. اور ان کے لڑکے قاسم کی عمر 6 مہینہ تھی. 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ محمد سے، محمد اپنے باپ ابوبکر سے. مطلب نیچے کا جو آدمی ہے راوی، اس نے یہ جھوٹ باندھا پورا. یہ روایت ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف کا مطلب بوڑھی. یہ بوڑھی نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سب. یہ روایت ہے، جتنی روایتیں ہیں سب پر کلام ہے. اب آ جائیے ذرا سا حلوے مانڈے پر. میں کہتا ہوں اگر کھانا نکال دیں میں آپ محرم پہ کھچڑا اور روٹ، رجب آیا تو کونڈے، یہ آیا تو حلوہ، یہ نکال دیں میں آپ، ختم ہو جائے گا پورا معاملہ. مجھ کو یاد پڑتا ہے ایک واقعہ. میں ایک سفر میں گیا احمد آباد. ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی اور میری والدہ کی وفات ایک ساتھ ہوئی، 1 ہفتے کے فرق سے. میں کافی طویل مدت کے بعد پہلے جانا رہتا تھا کاروباری. تو وہاں گیا جب تو وہ کہنے لگے حافظ صاحب میری والدہ کی وفات ہوئی، سمجھ لیجئے ذرا سا میں. تو ان کی وفات پر میں کافی پیسہ جمع کیا تھا تاکہ آخری بچے کا نکاح کروں، لیکن پورا 28,000 خرچ ہو گیا. میں حیرت زدہ رہ گیا. میں بولا میری والدہ کی بھی 1 ہفتے قبل وفات ہوئی تھی، لیکن صرف تجہیز و تکفین کا، قبر کھودنے کا اتنا لگا تھا. وہ 1000 روپیے میں اس وقت ہو گیا تھا. کافی پرانی بات ہے. بلکہ کچھ پیسہ مجھ کو واپس بھی دیا جس کو میں نے نگراں بنایا تھا اس کے. یہ اتنا کیسے لگا تھا؟ بولے نہیں اصل میں آپ صرف اس کا بولتے ہیں 3 روز بعد اصل میں بکرا کاٹنا پڑتا ہے. میں نے کہا کیوں کاٹتے ہو؟ تو وہ بولے مردے کی منڈی پھوٹتی ہے تو بکرا. آپ مردے کی منڈی پھوٹے تو بکرے کی منڈی کیوں پھوڑتے ہو؟ خیر اس کے بعد 30واں 10واں 20واں 40واں اس نے بتایا. میں نے کہا نہیں کرنا تھا. جب آپ کی مالی طاقت نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت کرنے کی؟ نہیں بولے سب کو کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی نے کیا، کسی کا نہیں کیا. خیر آپ کے پاس بول دینا تھا استطاعت نہیں ہے. کہنے لگے نہیں. میں ان سے بات کرتے ہوئے مسجد لے کر گیا. یہ دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن. مسجد میں میں لے جا کر کے ان سے کہا وضو کر لیجئے ذرا سا. وضو کر لیے تو میں نے کہا قرآن کھول لیے، 10واں پارہ کھول لیے. 10ویں پارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ ارشاد یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے آپ حج گئے ہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ بولے استطاعت نہیں ہے. قربانی کرتے ہو؟ نہیں استطاعت نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا استطاعت نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے دین میں مالی عبادت استطاعت کی شرط کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہے تو کیجیے، نہیں تو نہیں. لیکن مولوی کے دین میں ہر کسی کو کرنا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ یہ لا تاکلوا اموالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الحکام. معاف کیجیے گا دوسری آیت پڑھ لیا. اے ایمان والو، تمہارے احبار اور رہبان علماء اور صوفیہ تمہارا مال باطل طریقے سے کھائیں گے، لیصدون عن سبیل اللہ، اور تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ مولوی کا دین ہے. ذرا دیر میں اس کے بعد سمجھ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. خیر یہ حلوے مانڈے جو ہیں ذرا سا میں 2-4 منٹ اور چاہوں گا معافی کے ساتھ. حلوے مانڈے اللہ کے نبی دندار مبارک شہید ہوئے بولے غزوہ احد میں. اس لیے غزوہ احد کب ہوا؟ غزوہ احد شوال. کب؟ 6 شوال. یہ دانت کب توڑ رہا ہے؟ 15 شعبان. کتنے دن پہلے؟ 1 مہینہ 21 دن. اچھا آپ یہ بتائیے کن دانتوں سے کھانا کھایا جاتا ہے؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو کھا نہیں پا رہے تھے تو بولے آٹے میں ستوں میں پانی گھول کر کے گرم کر کے دیا گیا. کھاتے کن دانتوں سے؟ یہ جو دانت ہے اس کو ثنایا سفلی اولیا کہتے ہیں. ان سے کھایا نہیں جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. کوئی کھاتا ہے ان دانتوں سے؟ ارے یہ دانت اگر کچھ ہوا تو کھانے کا تو محفوظ ہے، اور آپ حلوہ ایسا بنا رہے ہو کہ صحت مند دانت. اور اتنا ہی سنت پر عمل ہے
تو دیکھو سب BDS کریں گے، پھر سارے لوگ اپنے بچوں کو، کیونکہ 15 صحابانی کے روز اتنی کمائی ہو جائے گی ان کی، تو کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا، یہ اسی ایمان کی پیدائش کی خوشی ہے، لیکن ہمارے بھائی کو معلوم نہیں۔ اور آگے بڑھ گئے ذرا عقیدے پر جو حملے ہیں اشارے میں کہہ دوں، یہ کہتے ہیں مردوں کی رات، مردوں کی رات۔ اس روز قبرستان سے مردے آتے ہیں، میں تو ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، یہ خود قبرستان جاتے ہیں، قبرستان سے مردے ان کے گھر ملتے کہاں ہیں؟ پتہ چلا آپ قبرستان میں، وہ گھر آیا۔ کیا چل رہا ہے؟ قرآن پڑھ گئے، حدیث پڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جابر بن عبداللہ کو، یہ آپ مت سمجھیے آپ کے دین سے کھیلا گیا ہے، اس کو سنی دیوبندی بحث سے باہر کیجیے، یہ رافضی نے کیا ہے، سب دین کے خلاف کرا رہا ہے۔ سنیے اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں دیکھے عبداللہ کا لاشا پڑا ہوا ہے، حضرت جابر ہٹاتے ہیں رو رہے ہیں، ہٹاتے ہیں کپڑا روتے ہیں، ہاں کیا بات ہے، باپ کی موت کا زیادہ صدمہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی شہادت تو انعام ہے، لیکن میرے والد مقروض تھے، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، بس کے دیکھتا ہوں اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہے۔ کہا سن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سن، کوئی نہیں ہے جس سے اللہ نے بنا پردے کے بات کیا سوائے تیرے باپ کے، کوئی نہیں ہے۔ کیا ہوا جب یہ شہید ہوئے تو شہدائے بدر جو تھے، اور آتا ہے شہداء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز و قریب پرندوں کے کالم میں ڈھال دیا، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں اپنا رزق حاصل کرتی ہے، اور عرش کے نیچے قندیلوں میں بسیرا۔ اللہ نے پوچھا ان شہداء سے کچھ اور؟ کہا اے اللہ جتنا تم نے دیا ہے بہت ہے، لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ ایسے انعامات، اللہ ایک زندگی ہوتے رب العالمین تاکہ تیرے راستے میں ہوتا ہوں وہ شہادت حاصل کروں رب العالمین، ایک مرتبہ اور موقع دے میرے رب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میری سنت ہے، دوبارہ نہیں بھیجتا ہوں دنیا میں، دوبارہ نہیں بھیجتا ہوں۔ تہا کہا اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے ساتھیوں کا کر دے اپنے نبی کے ذریعے۔ اللہ نے وحی بھیجی نبی پر، تو ہم کو معلوم پڑا یہ پورا معاملہ۔ اللہ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم نے ایک آڑ اور پردہ بنا دیا ہے دنیا اور آخرت کے بیچ میں۔ وقت تو نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، کتنی بڑی بدعقیدگی ہے۔ ایک جملے میں صرف وہ کہوں گا، اللہ نے کتنے عالم بنائے؟ 5، عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم حیات، عالم یہ برزخ، عالم آخرت۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے روحوں کو نکالا، ان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد سب سے ہم سے پوچھا قالو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا قالو بلا۔ یہ کہاں؟ عالم ارواح میں۔ پھر جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہوتے ہیں تو روح ڈالی جاتی ہے، 5 مہینہ 3 مہینہ جیسی اللہ کی مشیت ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، یہ رحم مادر۔ تیسرا عالم عالم حیات جس میں ہم بیٹھے ہیں، چوتھا عالم برزخ مرنے کے بعد سے قیامت تک، 5واں عالم آخرت جب اٹھائے جائیں گے۔ 2 عالم سے ہم ہو کر آئے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کسی کو یاد ہے؟ دنیا میں کسی کو یاد نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ جہاں سے ہو کر آئے وہاں کا حال اگر ہم پوچھتے ہیں تو کوئی بتا پائے گا؟ جہاں گئے نہیں وہاں کی بات کریں گے یار، وقت ہو چکا ہے۔ آخری بات، کسی عالم میں جانے کے بعد دوسرے عالم میں آدمی جا نہیں سکتا، اور جو کچھ دین نے بتایا اس سے زیادہ جان نہیں سکتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک مثالیں دیتا۔ آخری بات، علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے، ہم لوگ بچپن میں کھیل کھیلتے تھے، آپ بھی کھیلے ہوں گے، ایک لکیر ہے بنا کاٹے بنا مٹائے چھوٹی کرنا ہے تو بازو میں ایک بڑی لکیر پاڑ دیتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے انسان جیسے بھوکا ہوتا ہے، اس کو اگر سوا کھانا دے دیا جائے، کمزور کھانا، دال چٹنی کھا لیا تو پھر مرغ ماہی دیں گے تو نہیں کھائے گا۔ ایسے ہی روح کی ایک بھوک ہوتی ہے، اگر آدمی بدعت کر لے تو سنت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں 15 شعبان کی یہ بدعتی رامسی رات کو لوگ رات بھر جاگ لیتے ہیں، وہ 5 طاق راتیں جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے لیلۃ القدر، وہاں آدمی نہیں جاگتا ہے۔ یہ بھوک عبادت کی مر جاتی ہے، رامسی بدعت کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بدعات سے محفوظ رکھ، خرافات سے محفوظ رکھ، دین کے معاملے میں تحقیق کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین جو کچھ اللہ
تیری شریعت نازل کردہ شریعت میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہدایت دینے والا، قلوب کو پھیرنے والا رب العالمین تو ہے. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے، نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.